اجازت کی بات کا آغاز کیا۔ حضرات سامنے دین فطرت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے۔ یقیناً جو مطالب آپ حضرات کے گوش گزار کیے گزشتہ شبوں میں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ کل عرض یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے نفس انسانی کو اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے، یہ مختلف قسم کی طاقتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، وہ تمام متضاد قسم کے لطائف کی حامل اور متضاد قسم کے مسائل کی حامل۔ کمال انسانی یہ ہے کہ وہ خود کو علم سے سرفراز کرے تاکہ عقل انسانی دیگر قوتوں کو زیر کر سکے۔ اگر عقل انسان کی حاوی رہے گی اور وہ عقل کی روشنی میں آگے بڑھے گا تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ مگر اگر خدا نخواستہ یہ نعمت عقل کمزور پڑ گئی تو پھر انسان کے لیے ذلت ہے، خواری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ تو حضور عرض یہ کیا تھا، عبادات کا اصل فلسفہ ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان پر اختیار دینے کے لیے عبادت کو واجب کرا، یعنی یہ عبادتوں کا واجب کرنا بھی اس کی شان کریمی ہے، یعنی اس نے یوں چاہے کہ زبردستی بھی ہمارا بھلا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت بنیادی طور پہ جبار بھی انہی معنوں میں ہے۔ بڑی لطیف بات اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں، ہے توجہ آپ دوستوں میں میرے ساتھ؟ خدا جبار کن معنوں میں ہے؟ جبار ظاہر میں ہم کہتے ہیں جابر حکمران، یعنی مطلب جو جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، جو جنایت برتتے ہیں، صفاقیت و صفاحت سے کام لیتے ہیں۔ تو معاذاللہ کیا خدا کوئی اس قسم کا حکمران؟ کیا آپ کا یہ تصور توحید ہے؟ مگر ہے تو صحیح، جبار تو ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا جبار کن معنوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا جبار وہ ایمانوں میں ہے وہ انسان کا زبردستی بھی اس کا بھلا کر دینا، یعنی جیسے بچہ ضد کرتا ہے باپ سے اور وہ کچھ ایسا مانگ رہا ہے، باپ کو پتا ہے کہ یہ شے جو یہ مانگ رہا ہے اگر میں نے اسے دی تو یہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے، باپ اس کی بجائے کچھ اور لے کر دے دیتا۔ بچہ یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ باپ جانتا ہے کہ یہ کرم ہو رہا ہے۔ انسان منہ اٹھا کے سب کچھ مانگ لیتا ہے، یہ خدا جانتا ہے اگر یہاں اسے یہ نعمت میں فراوانی ملی یہ میرا سجدہ بھی چھوڑ دے گا، یہ اپنا اخروی نقصان کر لے گا، لہٰذا وہ اتنی دعا سنتا ہے جتنی آخرت میں بھی کام آئے انسان کے۔ خدا ظلم نہیں کرتا، وہ کریم ہے، وہ جبار بھی معنوں میں ہے کہ زبردستی بھلا کر دے۔ تو حضور یہ جتنی عبادتیں واجب کی یہ بنیادی طور پہ ہمارا ہی بھلا کر دیا۔ کسی عبادت نے ہم سے فحش کو دور کیا، کسی نے ہم سے خباثت کو دور کیا، کسی نے ہماری عقل کو طاقت عطا کی، یعنی یہ تمام واجبات دینیہ جنہیں ادا کرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر اسی روح میں اتر کے دیکھیں تو یہ تھوڑی سی تکلیف بطور انسان ہمیں بلند کر دیتی ہے نا جو دوستان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور دیکھیں یہ جو بندگی ہے نا، پروردگار نے واضح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو تمہیں خلق اس بندگی کی خاطر کی۔ اگر فقہ میں جا کر عبد کی تعریف پڑھے نا تو انسان حیران رہ جاتا، جیسے میں نے شجاعت کی تعریف پہ لطیف ذہنوں کو دعوت دی تھی کہ اگر شجاعت کی تعریف کرو نا تو جناب ابو الفضل کی تعریف ہو جاتی ہے، تعریف شجاعت کی کرو ہوتی جناب عباس کی ہے۔ بے ہی عبدیت کی تعریف اگر ہم ازور الفقہ پوچھیں نا کہ عبد کسے کہتے ہیں تو بظاہر تعریف عبد کی ہے، مگر دیکھیں کیسے بعض انسان کامل ہیں جن کی تعریف ہو جاتی ہے۔ اصل حاصل اب اس انسان بے بس کو کہتے ہیں، پوری توجہ، اب اس انسان بے بس کو کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہ ہو،
اس کا جو ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی خودی، اس کا گھرانہ، اس کی دولت، اس کی شہرت، جو اس کا ہو وہ اصل میں اس کے مالک حقیقی کا ہو۔ اور جب مالک ڈیمانڈ کرے وہ سب اٹھا کے اپنے مالک کو پیش کر دے۔ اس انسان بے بس کو از لحاظ فقہ عبد خدا کہے گا۔ جو فرمائی ہم دوستوں، آپ کو لگا کہ تاریخ کے بعض کرداروں کی تشریح ہو رہی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہیں، گھرانہ، جان، مال، عزت، نفس، وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ میرا ہے، وہ یہ ایمان رکھے کہ میرے مولا کا ہے، یہ میرے آقا کا ہے، اور جب آقا ڈیمانڈ کرے وہ اٹھا کے دے دے۔ اسے کہتے ہیں از لحاظ فقہ عبد خدا۔ جتنی انسانی عظمت کے عہدے ہیں وہ تب تک شروع ہی نہیں ہوتے جب تک کہ عبدیت نہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ معجزے سے بولے مگر آغاز کلام یہاں سے کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد خدا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبوت دی، یعنی بنیاد میری عبدیت ہے، عظمت میری نبوت ہے۔ توجہ فرمائے، اصول کافی کی شروع ہی کے چپٹر میں معصوم نے فرمایا جناب ابراہیم بارے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر عظمت سے ابراہیم کو نوازا، ہر عظمت سے، خلت دی، امامت دی، نبوت دی، رسالت دی، سب کچھ دیا، مگر ابتدا بندگی سے کی۔ پہلے عبد قرار دیا، بعد میں کچھ، اور یہ پورا فلسفہ تو آپ خود دہراتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ جیسی ہستی بھی عبد پہلے ہے، اللہ کا رسول بعد میں۔ توجہ فرمانے ہیں، یعنی بندگی پروردگار ہر عظمت کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے جب دنیا نے پیغمبر کو عبادت میں غلط کرتے دیکھا کہ پیغمبر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بے تحاشا بے کثرت عبادت کرتے ہیں، تو پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ تھوڑا آرام کیا کیجیے، یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا صبر بھی کیا کیجیے، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شمائل ترمذی کی روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا عبد شکور نہ بنوں؟ توجہ ہے، یعنی بندگی وہ شے ہے، آپ اور میری حقیقت کیا ہے؟ بندگی پروردگار تو اللہ کے ان عباد کی عظمت میں بھی اضافہ کرتی ہے کہ ہر عزت جن کے قدموں کو چھو کے عزت بنتی ہے۔ توجہ ہے، نہ ہم محمد و آل محمد کو جانتے ہیں۔ میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا، بات سمجھ میں آئے، ساتھ دیجیے گا کہ سلسلہ تقریر کو آگے بڑھائیں۔ حضور کمال یہ دیکھیں آپ اور میری حقیقت کیا ہے، نہ ہم محمد و آل محمد کا عرفان رکھتے ہیں، نہ ہم ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ ہم ان کے عہدوں کو جانتے ہیں، مگر بندگی وہ شے ہے جو محمد و آل محمد کو بھی خدا کی نظر میں بلند کرتی ہے۔ اللہ جانے ان کا جو مقام ہے، وہ درجے کون سے ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے، ہم تو اتنا ہی دیکھتے ہیں جو ظاہر میں ہے، خدا جانے وہ بندگی خدا کا کون سا درجہ ہوگا کہ جب ایک انگوٹھی اللہ اور رسول سی ولایت دلا دے، ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری جو فرمانے صاحبوں خدا کی قسم خدا ہی بہتر جانتا ہے ان ہستیوں کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں بندگی کے لیے خلق کیا۔ بندگی مقصود تخلیق انسانی ہے، سوچیں پوری مقصود تخلیق انسانی جس کی ایک ضرب میں سمٹ آئے، اللہ جانے اس کی ذات کی وسعت کیا ہوگی۔ جو فرمائے حضور غور نہیں کیا آپ نے جملہ رکھی، سوچیں پوری بندگی جس کی ایک ضرب کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوگی، جس کی ضرب کا مقام یہ ہے، اس کے سجدے کا مقام کیا ہوگا؟ دوست آمادہ ہے کہ نہیں سے جو فرما رہے سوچیں جس کی ضرب میں پوری بندگی ہے، اس کے سجدے میں کیا کچھ ہوگا؟ ضرب میدان میں لگتی ہے،
پیشانی خدا کی عبادت میں خدا کے سامنے زمین کو چھوتی ہے، جس کی ضرب اتنی کمی ہے کہ کائنات کے مقصود بندگی کو کور کر لے، اللہ جانے اس کا سجدہ اور نماز کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے دنیا نے علی کے سوا ایسی کامل ابدیت دیکھی ہی نہیں، اس طرح کی ابدیت جس کا مظاہرہ مولا امیر نے کیا۔ ایسا 23 سال کے علی ابن ابی طالب جنگ احد میں کھڑے ہوئے، ایک تیر آ کر مولا کے پائے اقدس میں لگا، تیر بڑا ہی برا لگا۔ جب کوشش کی گئی کہ اسے کھینچا جائے تو شدت تکلیف سے مولا امیر المومنین چھونے نہیں دیتے تھے، شدید تکلیف تھی۔ تو مولا رسول خدا نے فرمایا چھوڑ دو علی کو، ابھی نہ کھینچنا، ابھی نہ نکالنا، جب میرا بھائی مصلی عبادت پہ کھڑا ہونا، اس کو میرے ساتھ ہے کہ تھوڑا ساتھ دینے کی لطفہ ہے، فرمایا ابھی نہ چھونا، ہاں جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہوگا نا، جب علی حالت نماز میں ہوگا پھر کھینچ لینا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اسے سردی محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے، کیا اسے گرمی نہیں لگتی حالت نماز میں؟ کیا اگر اس سے کوئی مسئلہ ہو تو پھر نماز میں جا کے بدل جاتا ہے؟ بدن تو بدن ہی ہے، جسم تو جسم ہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کیفیت عبادت کے باہر ہے وہی اندر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست، مگر رسول نے فرمایا ابھی نہیں لکھا، جب علی حالت نماز میں ہو وہی ہوا۔ علی جیسی نماز پر کھڑے ہوئے نا تو علی کا وہ تیر کھینچا گیا، ایک لمحے کے لیے مولا علی کے چہرے پر بھی اذیت کے آثار نہیں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، بعض دوستوں نے اس روایت پہ اشکال کر دیا، انہوں نے کہا صاحب یہ ممکن کیسے، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ فطرت انسانی سے بات ہم آہنگ نہیں۔ میں نے عرض کیا اگر سردی ہے، ٹھنڈ آپ کو لگ رہی ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جائیے تو کیا ٹھنڈ لگنا بند ہو جائے گی؟ جسم تو بھی جسم ہے۔ اگر آپ کو گرمی پریشان کر رہی ہے، آپ واجب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا گرمی کی شدت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ معاملہ تو وہی رہے گا۔ ایسا بعض دوستوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا یہ روایت درست نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو تکلیف اور صورت میں ہونی چاہیے۔ حضرت آیت اللہ مشرف قرار دی، کیا خوبصورت اس کا جواب دیا، خدا کی قسم لطف آ جائے۔ انہوں نے فرمایا جو دوست اس روایت پہ اعتراض کر رہے ہیں کاش صحیح سے قرآن پڑھ لیتے۔ تکلیف میں لاؤ اگر میں ذکر مولا علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا سورہ یوسف 31 آیت فلما رأینا اکبرنا وقتنا ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ فرمایا جب یوسف سامنے سے گزرے تو عورتوں کی حالت کیا ہوئی؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور یہ کہتے ہوئے وقلنا حاش للہ، یعنی جسے سادے لفظوں میں کہے ہائے میرے اللہ۔ توجہ ہے یوسف کا حسن دیکھ کر اور کہا یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کوئی ملک الکریم ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کاش قرآن پڑھ لے تو علی کے فضائل میں پھر شک نہ کر۔ خدا علماء کا سائے اس کو ہم اس ملت پر سلامت رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کاش دنیا قرآن صحیح سے پڑھے۔ فرماتے ہیں یہ عشق مجازی تھا، عشق مجازی میں اتنی محبیت تھی، عشق مجازی میں اتنی شدت تھی کہ ہاتھ کٹ رہا ہے محسوس نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں جب عشق مجازی کی شدت یہاں تک جا سکتی ہے تو علی تو عشق حقیقی میں کھڑا تھا۔ نعرہ ہے، ٹھیک ہے، سب نے ہاتھ بلند کر کے مولا کا نعرہ لگانا ہے، حقیقی عبادت ہے۔ مل کے نعرے توجہ فرمائیں صاحبان، ایسا ہے کہ نہیں جی؟
آج مجلس بہت دیر سے شروع ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے اور بہت سے دوستوں کے چہروں پہ تھکاوٹ بھی ہے، مگر تھوڑا سا اپنی طبیعتوں کو ملائیے گا. میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کے ذکر کے جواز سے خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ علی ہیں وسیلہ توحید، علی وسیلہ توحید ہیں. علی ہر رخ سے علی کا ذکر اصل میں خدا ہی کا ذکر ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا ذکر والیوں نے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اس جوہر کو کہتے ہیں جو خدا سے ملا دے. توجہ ہے جی؟ یہ بھی ویسے کمال نہیں ہے. دیکھیں بعض میں نے پہلے عرض کیا بعض جملوں کے لیے نا لطف نہیں آتا اگر اس میں شدت ڈالی جائے، اس کی بات کو، اس کی لطافت کو محسوس کرنا چاہیے. فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے، مگر کمال یہ ہے ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی ہے. امام مشارق والمغارب فاتح و خیر مومنین قریب یاسم الدین امام المتقین حسین و جمیل دین کی تکمیل کا نعرہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ جو میرا تھوڑا ارادہ تھا میں غیر روایتی تھوڑا سا آج انداز کرنا تھا، مگر آپ کی تو آج تھکاوٹ مجھے چہروں پہ دکھ رہی ہے. آج مجلس بہت دیر سے شروع، میں دوسری طرف بات کو لے کر جاؤں گا کیونکہ تھکے ہوئے ذہن تو پھر لطف نہیں لیں گے اس بات کا جو میں نے عرض کیا. دیکھیں ایک بات تو طے ہوگی، عشق حقیقی میں اتنی جان ہے، اتنی جان ہے کہ انسان کو اس کے بس سے باہر کر دیتے ہیں. اور جو ہے جی یعنی اتنی عشق حقیقی کے اندر محض کرنے کی صلاحیت ہے کہ انسان اپنے بس سے بھی باہر نکل جاتا. اسی حضور اسی میں نے کہا ان کا عشق عبادت اللہ کی ہے، ان کا ذکر عبادت اللہ کی ہے. اور یہ یا خدا کا کمال ہے یا آل محمد کا کمال ہے، یہ انسان کو بے بس کر دیتے ہیں. ان کا ذکر انسان کو بے بس کر دیتے ہیں. ان کا نام، میں نے ایک روایت میں نے اس دن نکلسن روڈ پہ عرض کی تھی، رسول خطبہ دے رہے ہیں، رسول خطبہ دے رہے ہیں، رسول بیٹھے تھے ممبر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے صحابہ کا مجمع، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں. وہاں سے امام حسین تشریف لائے. جیسے ہی امام حسین داخل مسجد ہوئے صحابی روایت کرتا ہے اگلے ہی لمحے ہمیں نبی ممبر پہ نظر ہی نہیں آئے. فرما رہے ہیں دوست کہ ہمیں اگلے لمحے نبی ممبر پہ تو نظر نہیں آئے. دیکھا وہ مسجد کے دروازے پر حسین ابن علی رسول کے سامنے پہ بیٹھے ہوئے اور رسول حسین کو پیار کر رہے ہیں. دیکھیے سمجھیے گا، سمجھ میں آئے تھوڑا سمجھ لیجیے گا. میں بھی آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہوں. یہ جو تقریر کا فارمیٹ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہی ایسے. کیا آپ کو عادت ہے ابھی میں کسی کام سے اٹھ کے وہ کونے میں چلا جاؤں، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو عجیب لگے گا کہ نہیں؟ بھئی لگے گا نا، کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہے. ایسا پریکٹس میں نہیں ہوتا. ابھی میں اپنے کسی ضروری کام سے چلا جاؤں، کوئی چیز وہاں سیدھی کر کے کچھ پکڑ کے پھیلا کر بیٹھ جاؤں، آپ کو عجیب لگے گا کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب پیغمبر خطبہ نہیں، ایک مجلس ہے، پیغمبر مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں، سارے بیٹھے سن رہے ہیں. وہاں سے امام حسین داخل مسجد ہوئے اور اگلے لمحے رسول ممبر پہ نہیں ہے. رسول وہاں ہیں جہاں حسین. صحابیوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، دیکھیں بہت بڑی ساتھ، مگر خدا کی قسم کائنات عشق حسین اس میں ہے. اگر میں پہنچا پاؤں اور آپ سمجھ سکے اور اس کا لطف لینے کو آمادہ ہوں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ یہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں چلا، میں نے کب پر چھوڑا کب آ گیا ہو. دوستوں حقیقت ہے خدا کی قسم یہ اتنا محو کر دیتے ہیں. تو سوچیں
جہاں دنیا خام خواہ ہمیں شکوے کرتی ہے اس ذکر کو لے کے، جہاں نبی کا بس نہیں چلتا ہمارا بس کہاں سے چلے گا؟ دنیا ہماری بے بسی پر رحم کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان ہستیوں کے آگے ہم بے بس ہیں۔ اچھا جوانوں، اگر اجازت دیں تھوڑا سا غیر روایتی ہو کر اس جملے پہ غور کریں کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں دیکھیں، میں نے جوانوں سے کہا تھا، مجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ۔ جوان منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، جوانوں اجازت ہے؟ شوق سے سنیں ذکر آنا۔ دیکھیں کمال یہ دیکھیے گا، اس بات کو سمجھیے گا۔ رسول میں نے پہلے بات کی تھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ذہنوں میں وہ بات ہے نا، اللہ نے حتیٰ یوسف کے چہرے کے فضائل دیے، یہ نہیں کہا دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ یہ علی کا چہرہ تھا جسے دیکھ کے کوئی بہک سکتا ہی نہیں ہے۔ علی کا چہرہ خدا سے ملا دیتا، یہ کمال ہے علی کے چہرے کا کہ خدا سے ملا دیتا ہے۔ کتنی بدقسمت ہوگی وہ دنیا جس کا چہرہ خدا سے ملا دے، وہ اس کے وجود کے ذریعے بھی خدا سے نہیں ملے۔ ہے فتاحی کیسے کردار تو حضور دیکھیں معصوم نے کیا فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے۔ میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، پھر اس کی دلیل پہ چند جملے اور ذہن تمام پوری توجہ چاہوں گا۔ اگر مولا علی کا ذکر، ہمارا موضوع ہے دین فکر، اگر مولا علی کا ذکر، میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے بالکل بات نہیں کر رہا، بالکل بھی شیعہ ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، اگر علی کا ذکر فطرت انسانی کا واجبی تقاضا نہ ہوتا تو عبادت نہ کہلاتا۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا نا کہ ذکر علی عبادت ہے، اگر فطرت انسانی کا، انسان کا، میں نے قطعاً شیعہ نہیں کہا، میں فقہ جعفریہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مکتب آل محمد کے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بات پہلی محرم سے شروع کی فطرت اور انسان کے حوالے سے، شیعہ کے حوالے سے نہیں۔ توجہ ہے جی، کیونکہ فطرت انسانی کا دین اسلام ہے، بعد میں کوئی بہک جائے تو بہک جائے، پیدا تو ہر کوئی مسلمان ہوا۔ اگر علی ابن ابی طالب کا جو ذکر ہے وہ فطرت انسانی کا واجبی تقاضا نہ ہوتا تو یہ عبادت نہ ہوتا۔ میں آپ کو دلائل عرض کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ کیا وجہ ہے قوالی علی کے ذکر کی لگی ہوتی ہے، جھوم سکھ رہا ہوتا۔ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قوال مولا علی کا نام دہرا رہا ہے اور گھوڑا اچھل رہا ہے۔ توجہ ہے جی، ذرا اس بات اچھا میں نے تھوڑا سا غیر بھائی کیونکہ اجازت ہے نا، دیکھیں اچھا میں اپنی طرف سے ڈاکٹر علی شریعتی ہے، آپ نے نام سن رکھا ہے، ایران کا فلسفی اسکالر گزرے ڈاکٹر علی شریعتی، اور حضور ڈاکٹر علی شریعتی نے نا ایک کتابچہ ہے ان کی 2 تقاریر کا جو کبھی انہوں نے تہران میں کی تھی۔ کسی بھی شخصیت سے اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا کاملاً ان کے تمام افکار سے متفق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اور اسی طرح کسی کا ذکر کرنا، ان کے کسی بات کو رد کرنا کاملاً شخصیت کا رد نہیں ہوتا۔ علم کی دنیا میں انسان کو انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، یہ میں نے آج ان سے کے لیے عرض کیا ہے کہ جن کے ذہن کو اشکال نہ آئے۔ حضور اس طالب علمان ذمہ داری سے عرض کرو۔ اچھا اس بات کو سمجھیں، وہ کتابچے کا جو عنوان ہے بڑا حسین ہے، وہ بڑا حسین ہے، مجھے نہیں خبر کہ پاکستان میں یہ ملے گا کہ نہیں، مگر وہ غالباً لازم مل جائے گا۔ وہ اس کا عنوان ہے جی مولا امیر المومنین کا علی ایک دیو مالائی سچ۔ بات پہنچی ہے آپ نے یاد ہوگا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا چھوٹے ہوتے تو باہر وہ کہانیاں بیچا کرتے تھے کہ 2 روپے کی وہ دیو مالائی کہانیاں، دیو بنے ہوتے جو مختلف قسم کے ایسے ملتی ہیں۔ دیو مالائی کہانی کا مطلب کیا ہوگا؟ دیو مالائی کہانی سے کہتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہے، جو اصل میں فیک ہو، یعنی دیو مالائی یعنی جن بھوتوں کی باتیں ہیں یوں بنائے ہوئے افکار۔ مگر ذرا عنوان سنیں، دیو مالائی سچ۔ جوان یہاں ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ دیو مالائی علی دیو مالائی سچ۔ اچھا حضور کمال یہ اس کا جو تھیم ہے نا
وہ میں اگلے 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور پھر علی کا ذکر عبادت ذہن میں میرا مقدمہ رکھیے گا بات۔ وہ فرماتے ہیں انسان کو دیکھیں، یہ فلسفیوں پہ ختم ہوتا ہے انسان کی نفسیات کو سمجھنا۔ دیکھیں ایک عرصہ انسانیت پہ گزرا ہے جب انسان کا اصل موضوع ہی انسان تھا، جہاں بینی تھی، کائنات کے علوم تھے۔ اب تو جو کچھ ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں حقیقتاً ہے اس پہ تو شاید لفظ علم صادق آنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ تو صرف کمائی کرنے کے اسالیب سکھائے جا رہے ہیں کہ اصل میں ایک انسان کو اس قابل کیسے بننا ہے کہ وہ کچھ کمانے کے قابل بن جائے۔ اب بطور انسان کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ اگر مختصر ایک جملہ کہہ کے آکش کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اب تو صرف ایک بڑی مشین کے پرزے تیار کیے جاتے ہیں کالج۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، اس بات کو ذہن رکھیں۔ اب تو ایک سسٹم کے لیے جتنے ملازم چاہیے اتنے تیار کر کے سسٹم میں بس ڈال دیے جائیں، اب تو یہ ہو رہا ہے۔ مگر انسان کا ایک وقت رہا کہ انسان کا موضوع ہی کائنات ہے، جہاں بھی نہیں، اور انسان وہ فرماتے ہیں اگر انسان کے مزاج کو پڑھو نا تو ایسا لگتا ہے، میں محنت سے یہ بات عرض کروں مگر نتیجہ کائنات سے زیادہ حسین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کے مزاج کو دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ انسان من حیث الانسان، اسلام کی بات نہیں، یہودی کی بات نہیں، عیسائی کی بات نہیں، انسان بطور انسان اس پلینٹ پر، اس دنیا میں خوش نہیں ہے۔ باقی کا ذہن بیٹھے ہوئے لطف آئے گا بات۔ وہ فرماتے ہیں انسان کے اگر مزاج کو دیکھیں نا ایسا لگتا ہے انسان نا اس دنیا میں دکھی جی رہا، وہ خوش نہیں، بلکہ وہ بڑی لطیف مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا اجتماعی آرٹ ہے نا، جتنے بھی اجتماعی آرٹ ہے، یعنی آرٹ میں کیا کچھ آتا ہے، مصوری آتی ہے، شاعری آتی ہے، یہ اس میں کالم نویسی آتی ہے، سٹوری رائٹنگ آتی ہے، یہ جدید صورتوں میں فلم آتا ہے، ڈرامہ آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جتنا آرٹ ہے نا انسان کا، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ یہ برصغیر سے ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے اگر آپ سارے انسانی اجتماعی آرٹ کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو وہ سارے دکھ پہ مبنی ہے۔ میں جوانوں کو بھی دیتا ہوں گا، آپ کا ساتھ ہوگا تو میں کسی نام میں نتیجہ لے کر جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں اس کی میں آپ کو دلیل دوں، آپ کسی اچھے بھلے نا ویل سیٹل انسان سے جسے بظاہر آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس سے کہیں صاحب اپنے فیوریٹ اشعار سنا دیں، کوئی غزل سنا دیں، وہ انتہائی دکھی قسم کی آپ کو غزل سنائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے وہ کوئی ایسے اشعار سنائے جس میں زندگی کی رمق ہو، جس میں چہک ہو، نہیں وہ آپ ایسی دکھی ڈپریسنگ قسم کی غزل سنائے گا نا آپ کا بھی دل برا ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا وہ فرماتے ہیں کہ جتنے آرٹ کے شاہکار ہوئے ہیں نا دنیا میں، چاہے فلم میں، چاہے مصوری میں، چاہے سٹوری میں، کسی میں، وہ سارے وہ ہوئے شاہکار وہ بنے جن کا پلاٹ دکھ پہ مبنی ہے۔ جو ہے دوستو تھوڑی سی غیر روایتی بات ہو رہی ہے مگر لطف آئے گا اگر پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جو بڑی فلمیں کامیاب ہوں، چلیں سادی سی مثال میں عرض کروں تاکہ جوانوں کو پہنچ سکے، دنیا کی بڑی شاہکار جو فلمیں ہوں وہ ہوئی کہ جن کا جو پلاٹ تھا، جو سٹوری تھی وہ غم کے اوپر مبنی ہے، جو دکھ پہ منتہا ہوئی۔ اسی طرح جو بڑے بڑے مصوری کے شاہکار بنے، انہوں نے کہا مسکراتی تصویر دنیا میں سب سے معروف ہوئی، مگر دنیا نے کہا یہ اس لیے معروف ہوئی کیونکہ اس کی مسکراہٹ میں بھی دکھ کا پہلو تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انسان کا اجتماعی آرٹ دیکھو نا تو انسان ایسا آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے نا تو زندان میں بند کسی قیدی کو دیکھو، وہ دیواروں پہ مختلف نشان بناتا ہے، مختلف شکلیں، مختلف الفاظ اور مصرے لکھتا ہے، اس کی زندان کی دیوار پہ، جیل کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہر تحریر یہ دکھ بیان کر رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں کا ہوں نہیں، میں یہاں قید ہو کر رہ گیا۔ توجہ ہے جی،
وہ فرماتے ہیں انسان کا اگر اجتماعی آرٹ دیکھے نا، ذکر عدیوں نے باتہ پہ لے کے جانا ہے، میں کام کہیں اور سے پکڑ رہا ہوں، پوری توجہ جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں اجتماعی آرٹ اگر انسان کا دیکھے نا تو وہ فطرتاً ایسا آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جس سے لگتا ہے وہ دنیا میں خوش نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ زبردستی یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اسے پلٹ کر جانا۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے، اس کی وجہ کیا، آخر یہ دکھ ہے کیوں، اسے تکلیف کیا ہے انسان کو، یہ کیوں یہاں پر دکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تو یہ آرٹ غریب ملکوں سے پروڈیوس ہوتا تو پھر تو سمجھ میں بھی آتی ہے، یورپ میں سیٹلڈ ممالک سے بھی ایسا ہی آرٹ پروڈیوس ہو رہا ہے جو دکھ پہ مبنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، جوانوں پوری توجہ، میں نتیجے کی طرف بات کو آہستہ آہستہ لے کر بڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ، اصل وجہ یہ ہے انسان کو بطور انسان جو کاملیت، جو پرفیکشن اس دنیا میں چاہیے نا، اسے وہ مل ہی نہیں رہی۔ تو فرماتے انسان خوب پہ راضی نہیں ہوتا، خوب تر پہ راضی ہوتا۔ یہ خوبصورت پہ راضی نہیں ہے، خوبصورت ترین پر راضی ہے، اسے طاقت نہیں طاقتور اچھا لگتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، انسان بنیادی طور پہ چاہتا ہے پرفیکشن کی انتہا، وہ اسے یہاں ملتی نہیں ملتی، تو یہ کرتا کیا ہے، فرمایا جب اسے نہیں ملتی نا پھر یہ جھوٹ گھڑتا ہے، یہ ایسے فیک دیومالائی کردار خلق کرتا ہے جن پہ یہ جھوٹی نسبتیں دیتا ہے، کسی پہ شجاعت کی، کسی پہ حسن کی، کسی پہ طاقت کی، کسی پہ محبت کی، کسی پہ نفرت کی۔ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ اس نے کہا اس نے طاقت کا مظہر کسی کو دکھانا ہوگا، جہاں کے اوپر قبضے کا مظہر، سلطنت کا مظہر، اس نے سکندر یونانی کو اٹھا لیا۔ ایک گھٹیا قسم کا لٹیرا انسان نے اپنے قلم کی طاقت سے اسے سکندر اعظم بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، تھا ایک گھٹیا قسم کا لٹیرا، مگر پکڑ کے جھوٹ پر مبنی سٹوری کھڑی تھی، اسے پکڑ کے فاتح اعظم اور سکندر اعظم بنا دیا۔ تھا گھٹیا سا لٹیرا، سیستان کا مریم سا پہلوان تھا رستم، اس نے پکڑ کے رستم جہاں بنا دیا۔ ایرانی شاعر فردوسی کہتے ہیں دنیا مجھے کریڈٹ دے، میں نے دنیا کو رستم دیا۔ سیستان کا مریم سا پہلوان تھا، فردوسی کے قلم کی طاقت نے اسے رستم زماں بنا دیا۔ بات پہنچ بھی رہی ہے دوستوں کے نہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس نے محبت کے جذبے کی کاملیت دکھانی تھی، اس نے فیک سٹوریز بنا دی، کہیں ہیرا بن گئے، کہیں رومیو جولیٹ بن گئے، کہیں کچھ بن گئے، سب بکواس، سب جھوٹ۔ مگر کیوں گھڑا انسان نے؟ کیونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کسی کا ایسا ذکر کرے جو پرفیکشن کا حامل ہو۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس ایسے کردار ہوں کہ جن میں اتنی کاملیت ہو کہ یہ اس کاملیت کا ذکر بار بار کرے۔ لہذا انسان ہر معاشرے میں ایسے جھوٹے کردار بنا بنا کر ان کا ذکر کرتا رہا اور اپنی فطرت کو آسودگی دیتا رہا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ دوستوں کے نہیں؟ تھوڑی دیر میرا ساتھ دے تو نتیجہ بڑا حسین ہے۔ اسی کی جدید شکل میں آج سے بات کو ملا دوں، وہ کہ انہوں نے تو نہیں کی مگر آج بھی آپ دیکھیں زیادہ تر جو فیک کردار، جھوٹے کردار آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ہیروز بنا کر دکھائے جاتے ہیں، یہ جو فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ سٹوری ٹیلنگ کی جدید شکل ہے۔ زمانے قدیم میں انسان کہانیاں سناتا تھا، آج فلم دیکھتا ہے۔ وہ معاملہ ہے کیا؟ آج بھی آپ دیکھیں سپر مین، بیٹ مین، فلاں مین کیا ہیں؟ سب جھوٹے کردار ہیں مگر ہر کسی کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے فطرت انسانی کی حصوں کو چھیڑا گیا ہے۔ انسان کو بعض ایسے کردار بنا کر دکھائے گئے، کیوں وہ اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ حسن کے، شجاعت کے اور انسان کے بھلے کے حوالے سے ایک اچھے کردار دکھائے جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے کوئی ایسا کردار ملے جو حسن میں بھی باکمال ہو،
جو شجاعت میں بھی باکمال ہو، جو انسان کے بھلے میں بھی باکمال ہو، لہذا انسان خود بخود ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ حضور کمال ہو گیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا انسان نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج تک جتنے بھی کردار بنائے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، وہ سارے جھوٹ تھے، وہ دیومالائی جھوٹ تھے۔ انسان کو اس پلینٹ پر فقط ایک ایسا کردار ملا ہے کہ جس پہ انسان نے جو مبالغہ کیا وہ سچ ہو گیا۔ اللہ جانے ہے کہ نہیں، اس پہ شجاعت کا جتنا مبالغہ کیا وہ سچ ہو گیا، علم کا جتنا دیا وہ سچ ہو گیا، تقوی کا جتنا دیا وہ سچ ہو گیا۔ فرماتے ہیں باقی سب انسانی ہیرو سب جھوٹ تھے، فقط ایک سچا کردار ہوا ہے، ذات گرامی علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ، فرماتے ہیں یہ کمال ہے ذات گرامی علی کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنے کردار تھے نا ان میں جتنا مبالغہ تھا وہ جھوٹ تھا، رستم پہ جتنا شجاعت کا تھا وہ جھوٹ تھا، سکندر کے اوپر جتنا بھی کامیابی جھوٹ تھا، جس طرح یہ محبت بھرے قصے، یہ فیک قصے، پر یہ انسان یہ جھوٹ بکا کیوں یہ جھوٹ بکا؟ کیونکہ انسان یہ سننا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اسے یہاں کاملیت نہیں ملتی، لہٰذا وہ کاملوں کا ذکر چاہتا ہے۔ اس میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اسی لیے یہ جھوٹ پھینکا، مگر فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ تھا۔ ہاں ایک ہی ذات ایسی ہوئی جس میں جو مبالغہ دیا سچ ہو گیا۔ آپ کیا مبالغہ دیں گے؟ آپ کیا مبالغہ دیں گے؟ یہی کہیں گے اس کا علم زمین سے شروع ہوتا ہے آسمان پہ جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، علی زمین پہ بیٹھتا ہے آسمان کے راستے بتا دیتا۔ شجاعت کا کیا دیں گے؟ وہ اگر دروازہ اٹھا کر پھینکے 70 میل کے بھی چاہے تو ہلتا نہیں ہے، نہیں ہلتا دوستر۔ وہ کاٹ کے پھینکے تو برابر تلتا ہے، تو ہاں تل جاتا ہے۔ یعنی جو مبالغہ کرو کسی اور میں کرو جھوٹ بن جاتا ہے، علی میں کرو تو سچ بن جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے دوستو، فرماتے ہیں اس بلند کر کے دل کی آواز سے یہ عبادت ہے، جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نعرہ سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ جو ہے دوستان محمد یعنی ذات گرامی علی ابن ابی طالب وہ ہے، لہٰذا کیوں وہ کس سے پوری دنیا میں چلی، پوری دنیا سٹوری ٹیلنگ پہ چلتی، آج اسی کی جدید شکل فلم اور ڈرامہ پوری دنیا کے اندر آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے میں کسی مخصوص مذہب کی بات کر رہا ہوں، اور ہر جگہ ایسی کرداروں کی پذیرائی ہے کہ جو دکھائے جاتے ہیں جن میں علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اور جتنے کمال ہیں وہ انسانی وصف سے بڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو انسان کے بھلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب ایسا کردار انسان کے سامنے آتا ہے نا، انسان خود بخود اس کا ذکر دیکھتا ہے، اس کو کمال پہ دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مجھے ایمان سے بتائیے، اب سمجھ میں آیا ذکر علی عبادت کیوں ہوا؟ کیونکہ جھوٹ کے ذریعے خدا سے جوڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ واحد قصہ سچا ہے ہی علی کا۔ جتنا ذکر علی سنا جائے گا اتنا خدا سے جڑا جائے گا، اسی لیے کسی اور کے لیے نہیں کہا، علی کے لیے کہا ذکر اس کا کرو، عبادت خدا کی بن جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، تو اگر اتنی آپ نے یہاں تک محبت سے سن لیا تو یہ جملہ تو یقیناً سمجھ میں آئے گا۔ دوستو ایمان سے بتانا، لوگ ہیر رانجھا کا قصہ چھیڑ کر بیٹھے، کسی مولوی نے نہیں کہا اسے سننا حرام ہے۔ رستم کی کہانیاں سنائی گئی، کسی نے نہیں کہا کہ سننا حرام ہے۔ جیسے ہی علی کا ذکر آیا، یہ حرام جیسے ہو
علی کا ذکر عبادت ہے، مگر اس کے لیے جو اندر سے انسان ہو. کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کا لوگ تیرے ہیں. مل کے نعرے ہمارے دوستان حضور انسان کی بطور انسان فطرت کا تقاضا ہے ذکر علی، کیونکہ یہ اس کا ذکر ہے جو ہر رخ سے کامل ہے، جو ہر رخ سے بے عیب ہے، جس میں جو وصف بھی دیکھو اپنی معراج پہ نظر آتا ہے، جس میں جو کمال انسانی دیکھو اپنے کمال کی انتہا پہ نظر آتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اب سمجھ میں آیا علی کے ذکر پہ سکھ کیوں جھومنے لگتے ہیں؟ علی کے ذکر پہ ہندو کیوں جھومتا ہے؟ نہ مکتب ملتا ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ عقیدہ ملتا ہے. دوستو خدا کرے بات پہنچ جائے. اگر آپ نے پہچاننا ہونا ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں انسان کتنے بیٹھے ہیں، مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، انسانیت اور زندگی کا ہے. علی کا ذکر چھیڑا کریں خود بخود پتہ چل جائے گا پرندے کتنے بیٹھے ہیں اور انسان کتنے بیٹھے ہیں. اپنی آواز کو نظر تک پہنچائے. مل کے نعرے جزاک اللہ. توجہ ہے دوستو، اسی لیے مولا علی نے فرمایا مان اللہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی کون سی؟ توجہ ہے جی، علی سے بڑی اللہ کی آیت کون سی ہے؟ یعنی آپ علی کا چہرہ دیکھیں گے تب بھی خدا سے ملیں گے، علی کا ذکر کریں گے تب بھی خدا سے ملیں گے. جو فرمائیں گے دوستو یہ ہے آپ کے امام، یہ ہے آپ کے امام کی شان کہ اگر ذکر بھی کرو تو خدا سے ملا دیں. سوچئے جس کا ذکر بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی سیرت پہ چلنا انسان کو کیا بناتا ہے؟ سوچے تو صحیح حضور. دیکھیں جس کا نام لینے سے انسان اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، صرف نام لینے سے، صرف نام لینے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. سوچیں اس کے عمل کی اطاعت میں اگر عمل کیا جائے گا تو تھوڑے انسان خدا کہاں لے جائے گا. توجہ ہے ولی ساز سیرت ہے علی ابن ابی طالب. توجہ ہے جی، انسان ساز ذکر ہے علی ابن ابی طالب. لہذا دوستو اللہ نے آپ کے اوپر نا، میں بتاؤں کل کو اگر اللہ کو کریمی بھی دکھانی ہوئی نا کسی اور کے حق میں دکھائے تو شاید سمجھ میں آتی ہے. علی والا ہو اور مجرم ہو تو عدل کا تو تقاضا حساب بڑا سخت ہونا چاہیے حقیقت. ہاں یہ اور بات ہے ہمارا سہارا بھی ذات گرم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر علی دے کے خدا نے آپ پہ ساری حجتیں تمام کر دی. جن کا امام علی ہے ان کے پاس جواز ہی کوئی نہیں. علی چھوڑ کوئی اور امام ہوتا نا تو سارے جواز تھے. توجہ ہے جس کے امام نے خدا کی نہ مانی وہ کیوں مانے. توجہ ہے مگر جس کا امام ہی ذات گرامی علی ہو اس کے لیے ساری حجتیں تمام ہیں. اللہ نے آپ کو پیور کردار ادا کیا جس کا ذکر فطرت کا تقاضا ہے. علی کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دین فطرت میں اسی لیے علی وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ جو اس کی ذات تک پہنچے گا وہ خدا سے کنیکٹ ہو. بس اللہ ہمیں یہ توفیق ہے کہ ہم علی کی اطاعت بھی کر سکیں. خدا کرے کہ ہمارے یہ دعوی عشق علی ہمارے کردار میں بھی ڈھل کر رہے ہیں. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا ابلاغ کرو ہمارا مگر اس شان سے کرو کہ زبان ہلانی بھی نہ پڑے. یعنی دنیا دیکھ کے بتا دے یہ علی والا ہے
کردار ایسا ہونا چاہیے، چاہے جاب پہ ہو، چاہے اسکول کالج میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے بازار میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار پہ ہو، ارد گرد والوں کو پتا ہونا چاہیے یہ اس لیے اچھا ہے کہ اس کا امام علی ابن ابی طالب۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اور آپ نے بڑی شفقت اور محبت سے سنا، انشاءاللہ یہ ذکر جاری رہے گا۔ آج دوستو ایک نہیں دو زیارات، آج باپ اور بیٹے کی زیارت اکٹھی نہیں ہوئی، آج ذوالجناب بھی ہے اور آج شبیہ کے احباب ہے۔ وہ کہ آگے 10 محرم کا بھی یوم آنا ہے، وہ دن بھی آنا ہے جب مسائل امام علی مقام پڑھے جائیں گے۔